وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے اور مزید تحقیق کرنے کی اور شیعہ کی جہالت کا پوسٹ مارٹم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ تھا کہ شیعہ علی رضی اللہ عنہ کی ولایت اور امامت کے بارے میں قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 سے استدلال کرتے ہیں، تو کیا درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ ترجمہ ہی غلط ہے، ترجمہ ہی غلط ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا دوست خود اللہ رب العالمین ہے اور اس کا رسول بھی دوست ہے، اور ایمان والے بھی ایمان والوں کے دوست ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین مومنوں کا، صحابہ کا دوست، صحابہ کے دوست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے بھی دوست۔ یہ صحابہ کرام کی عظمت کی دلیل ہے، اور اس میں جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے یقیمون الصلاۃ، یہ جمع کا صیغہ ہے، پلیورل ہے، پلیورل۔ ویؤتون الزکاۃ، صحابہ کرام نماز بھی قائم کرنے والے، زکوٰۃ بھی دینے والے، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما برداری بھی کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت میں علی رضی اللہ عنہ کی امامت کا کہیں ذکر ہے؟ کہیں ذکر نہیں ہے۔ یہاں تو اللہ رب العالمین کی محبت کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر ہے۔ اب شیعہ کی تھیوری کے مطابق تو یہ مانا ہوا کہ اللہ رب العالمین بھی امام ہے۔ کیا یہ ماننے کے لیے کوئی تیار ہوگا؟ اس لیے کہ اس میں سب سے پہلے آیا انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی تو اللہ ہے۔ تو کوئی اس کا ترجمہ کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا امام ہے، ورسولہ، اور تمہارا امام اس کے رسول ہیں؟ کوئی کرے گا؟ نہیں۔ اور کیا صرف رکوع ہی میں نماز ہوتی ہے؟ جو استدلال کیا گیا ہے کہ رکوع کی حالت میں شیعہ کہتے ہیں کہ انہوں نے زکوٰۃ دیا۔ رکوع کی حالت میں کیوں زکوٰۃ دے گا کوئی؟ پہلے نماز سے فارغ ہو جاؤ، اس کے بعد زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ دو۔ لیکن علی رضی اللہ عنہ تو خود فقیر تھے، شیعہ کا خود اعتراف ہے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ بار بار تنگ دستی، تنگ حالی کی شکایت کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ اور سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ نماز کی ابتدا رکوع سے ہوتی ہے یا قیام سے ہوتا ہے؟ یہاں تو یقیمون الصلاۃ، یقیم اقامت صلاۃ کچھ اور ہے اور ادائے صلاۃ کچھ اور ہے۔ اس لیے اس میں امامت کا تو بیان ہی نہیں ہے۔ 51 نمبر آیت اسی صورت کے، یہ 55 نمبر کی آیت ہے، اس سے پہلے 51 نمبر کی آیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ کفار سے محبت کی ممانعت کا بیان چل رہا ہے، کفار سے دوستی کی ممانعت کا بیان چل رہا ہے۔ اس میں علی رضی اللہ عنہ کی ولایت اور امامت کا بیان نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ تو اکیلے
اس میں تو جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، الذین یقیمون الصلاۃ، اللہ اکبر، صحابہ کی فضیلت ہے اس میں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، یہ تمام کے تمام پلیورل ہیں، پلیورل جمع کا صیغہ ہے۔ شیعہ کو قرآن سے کیا لینا دینا ہے؟ یہ جھوٹی روایات کا سہارا لیتے ہیں، اور اس نے جو کچھ ذکر کیا ہے کہ فلاں تفسیر میں ہے، فلاں تفسیر میں ہے، اگر ابن کثیر اور ابن جریر ہی اٹھا کر دیکھ لیتے، تفسیر قرطبی ہی اٹھا کر دیکھ لیتے، اور فتح القدیر للشوکانی ہی اٹھا کر دیکھ لیتے، تب بھی پتہ چل جاتا کہ یہ شیعہ کی من گھڑت روایت ہے، جھوٹی روایت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، بلکہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تو کہا ہے کہ وَلَيْسَ يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ بِالْكُلِّيَّةِ، جتنی خرافات اس نے ذکر کیا ہے اس پوسٹ میں، اس میں سے بالکل ہی کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے، لِضَعْفِ أَسَانِيدِهَا، کیونکہ اس کی سندیں ضعیف ہیں، وَجَهَالَةِ رِجَالِهَا، اور جتنے بھی راوی ہیں تمام کے تمام مجہول ہیں۔ اٹھاؤ ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 130 ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام شیعہ کو چیلنج ہے، کوئی ایک قول بتا سکتا ہے شیعہ کہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنی امامت اس آیت سے ثابت کی ہے؟ اگر ہے تو دلیل لاؤ۔ اگر اپنی امامت کو پیش کرتے علی رضی اللہ عنہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہی نہیں کرتے، عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہی نہیں کرتے، بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا کرتے تھے اور ہر معاملے میں مشورہ دیا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ رومی سے جنگ کرنے کے لیے جانے لگے تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نہ جائیں، آپ کی سخت ترین ضرورت ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی بیٹی ام کلثوم دے دی اور شادی کر دی اپنی بیٹی کی۔ معلوم یہ ہوا کہ کبھی بھی علی رضی اللہ عنہ نے اپنی امامت اس آیت سے ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور اسی طرح سے ولی کا معنی کیا ہے؟ ولی کا معنی ہے قریب، ولی کا معنی ہے محب، ولی کا معنی ہے ساتھ دینے والا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، سورہ دخان آیت نمبر 41 اٹھا کر دیکھ لو کہ اس دن کوئی دوست کسی دوست کا کام نہیں آئے گا، نہ مدد کرے گا۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم، سورہ محمد آیت نمبر 11 ہے کہ اللہ رب العالمین مددگار ہے مومنوں کا اور کافر کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو مولا کا معنی مددگار ہے، مولا کا معنی امام نہیں، امیر نہیں۔ اور مزید یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ ہی تنگ دستی، تنگحالی کا شکار رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں کیا تھا کیونکہ وہ مال رکھتے ہی نہیں تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، عقل و شعور کا ناخن لو اور خواہ مخواہ کے لیے جھوٹی روایات کا سہارا لے کر امت میں خلفشار اور امت میں اختلاف پیدا نہ کرو۔ یہ شیعیت، رافضیت، سبائیت ہے، مجوسیت ہے، قرآن و سنت سے بغاوت ہے، قرآن و سنت سے بغاوت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس طرح سے علی رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے محبت کی، ہم سب کو بھی اسی طرح سے صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شیعہ نہ علی کے ہیں، نہ رب کے ہیں، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور نہ صحابہ کے ہیں۔ یہ شیعہ الگ مجوسیت کے پیروکار ہیں، ان کا نہ رب کے قرآن سے کچھ لینا دینا ہے اور نہ نبی کے فرمان سے کچھ لینا دینا ہے۔ یہ تو ام المومنین عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں، اور علی رضی اللہ عنہ قدر، احترام اور عزت کیا کرتے تھے،
اور اسی لیے صحابہ کرام کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام علی رضی اللہ عنہ نے رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رافضیت، مجوسیت اور سبائیت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علی رضی اللہ عنہ کے قاتلین کوفہ کے شیعہ رافضی تھے، مجوسی تھے، اور حسن رضی اللہ عنہ کے قاتل زہر دینے والے شیعہ رافضی کوفی تھے۔ حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلین بھی شیعہ رافضی اور کوفی تھے، اور میں نے اس کا مفصل شیعہ کتابوں کے حوالے سے پہلے بھی ایکسپلینیشن کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔